باتیں کر رہے ہو، یہاں تو نقل کے اوپر ہم چل رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقل کے اوپر چلو گے تب تمہیں کہیں پر پشیمانی ہوگی، اور اگر نقل پہ چلو گے تب تمہیں خرابیاں پیش آئیں گی۔ تو جس کا مطلب یہ بتا دیا کہ عقل اور نقل دونوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہر چیز کو اپنے مقام پر استعمال کیا جائے۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ اگر عقل کا ہے تو عقل سے اس کو طے کرو، اور اگر یہ نقل کی بنیاد پر ہے تو اس پر اسے طے کرو۔ چنانچہ فرما دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ان کی جو فکر ہے اور ان کا عمل ہے، اللہ نے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی خامی اور نقص نہیں ہے، یہ ہر اعتبار سے صحیح اور درست ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ اگر تم زندگی میں رہبری چاہتے ہو، رہنمائی، تو تم دامن تھام لو اللہ کی وحی کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے زیادہ تمہیں ہدایت کا سامان نہیں مل سکے گا۔ کیوں؟ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرا تعلق حضرت سے تھا، اور میں جلال آباد تھانہ بھون بھی 2-4 مرتبہ گیا۔ حضرت کے بعد پھر میرا تعلق ہے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم سے۔ تو حضرت فرمانے لگے مجلس میں، فرمایا کہ ایک وہ جو ہے خنزیر، وہاں پہ تو پھرتے ہیں ہندوستان میں، کہنے لگے کہ ایک خنزیر جو تھا اپنے دانتوں کو خوب رگڑ رہا تھا، اور اس کی گویا یوں سمجھیے کہ جیسے اپنے دانتوں کی نوک بنا رہا ہو، جیسے چھری تیز کرنا کہتے۔ تو کسی نے دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ میاں کوئی شکار نظر آ گیا تمہیں جو دانت تیز کر رہا۔ تو اس خنزیر نے یہ جواب دیا کہ وہ بڑا احمق آدمی ہے جو شکار دیکھ کے پھر دانت تیز کرے۔ میاں دانت تیز رکھو، شکار آئے گا تو فوراً اپنا کام شروع کرے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو تیاری رکھنی چاہیے، ذہن میں اس کے رہنا چاہیے کہ ہم کس وقت ہمارے سامنے کون سا فتنہ کھڑا ہو جائے۔ کیوں؟ علامہ اقبال نے کہا، فرمایا کہ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، فرمایا کہ یہ روح و بدن کا ایک معرکہ ہے جو پیش آ رہا ہے، اس لیے کہ تہذیب جو ہے وہ اصل میں اپنے نئے نئے رنگ سامنے لا رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا سپاہ تازہ برنگیز مز ولایت عشق کہ در حرم خطر از بغاوت خرد۔ فرمایا کہ عاشقوں کی فوج تیار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حرم میں اگر حرم میں کوئی خطرہ ہے، اگر اسلام کو کوئی خطرہ ہے تو وہ عقل سے خطرہ ہے۔ عاشقوں کی فوج اس لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طبقہ ایسا ملے گا کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ قرآن، یہ حدیث، فرمایا اس نے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بس قرآن اور حدیث جو ہے ان میں فرق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ کہ صاحب حدیث جو ہے یہ تو پرائیویٹ زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ دین نام کس کا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ اگر حدیث کو شامل نہ کیا جائے اور حدیث پر ایمان نہ ہو، آپ کبھی صحیح راستے پر نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن کریم کے اندر ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے کوئی نماز پڑھ سکتا تھا؟ اس قرآن کی ان آیتوں کو جو نماز سے متعلق ہیں پڑھ کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لے۔
اس لیے کہ قرآن نے تو کہا کہ نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھو؟ فرمایا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو یہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ یہ آپ کی اپنی ایک پرسنل لائف تھی اور گویا آپ کی اپنی ایک زندگی تھی، فرمایا اس قسم کے فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں اور انہی فتنوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ بڑے بڑے اعتراضات، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور یہ پھولوں کی سیج پہ نہیں آیا، یہ بڑی بڑی کٹھن منزلوں سے گزر کے آیا۔ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایسے ایسے حالات میں آیا ہے کہ بہرحال بڑی بڑی اس کے ساتھ دشمنیاں، نفرتیں اور اس کی مخالفتیں ہوں، ان مخالفتوں سے اللہ نے اس کو یہاں تک پہنچایا اور قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ شاید کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی جواب دے سکے۔ ایک یورپ کا مستشرق عیسائی اور عربی بھی جانتا تھا، اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ جناب یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام جس کو مسلمان کہتے ہیں، میں نے تو اس کو دیکھا، اس کی ایک آیت ایسی ہے کہ میں اس سے بھی بہتر آیت بنا سکتا ہوں۔ اس بادشاہ سے کہا، اس نے یہ کہا کہ ایک آیت قرآن کی میں نے دیکھی ہے، یہ اللہ کا کلام اس کو کہا جاتا ہے، کیا اللہ کا کلام ایسا ہی ہے جیسے میں نے دیکھا؟ میں تو اس سے بھی بہتر آیت بنا لوں، عبارت بنا لوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کون سی؟ تو اس نے وہ آیت پڑھی 23ویں سپارے کی، کہتا ہے کہ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا چھوڑتے ہو تم بتوں کو، اور کیا تم بلاتے ہو اور پکارتے ہو بتوں کو اور چھوڑتے ہو احسن الخالقین؟ کہنے لگا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ میں اس میں ایک لفظ ایسا لایا ہوں کہ جو ضرورت نہیں تھی دوسرے لفظ کی۔ اس نے کہا کہ تدعونا دعویٰ کے معنی ہے بلانا، جس سے دعوت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ دعوت کے معنی بلانے اور پکارنے کے ہیں۔ اس نے کہا کہ دعویٰ کے معنی ہے دعا یدعو، یہ ہے معنی بلانے کے، اور اس نے کہا کہ ایک معنی انہی حروف کو اگر آگے پیچھے کر دو تو ودع یدعو کے معنی چھوڑنے کے۔ تو اس نے یہ کہا کہ دیکھیے تذرونا کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ حسین عبارت ہے کہ اسی لفظ کو آگے پیچھے کر دو تو کیا بنے گی؟ اس نے کہا کہ اتدعون بعلا وتدعون احسن الخالقین۔ دعا یدعو کے معنی بلانا اور ودع یدعو کے معنی چھوڑنا، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں الوداعیہ۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہ کیسا اللہ کا کلام ہے، میں نے اس سے بہتر بنا دیا۔ مسلمان حیران کہ اب کون اس کا جواب دے۔ حضرت امام فخر الدین رازی کا زمانہ ہے، وہ آئے مجمع میں اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور اللہ نے ہر دور میں یہ انتظام فرمایا ہے، یہ دین کبھی لاوارث نہیں رہا۔ اللہ نے آج بھی ایسے اللہ کے بندے رکھے ہیں کہ جو بہرحال اس دین کی لاج رکھنے والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے یہ فرمایا کہ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ الفاظ کا حسن ضروری ہے یا معنی کا حسن ضروری ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ بھئی معنی میں حسن ہونے چاہیے، الفاظ کا حسن کی ضرورت نہیں ہے۔ الفاظ حسین ہوں
تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ معنی حسین ہونے چاہیے. اگر الفاظ اور معنی کی اس چیز کو ہم نہ سمجھ سکیں اور معنی اچھے نہ ہوں، الفاظ اچھے ہوں، تو دنیا میں شاید اس کی اجازت، یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر الفاظ تو اچھے ہوں، معنی برے ہوں، تو آپ خود ابھی سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو بہت بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی. کیا فرمایا کہ معلوم نہیں کیا ہے خوشامد کی حقیقت، معلوم نہیں کیا ہے خوشامد کی حقیقت، کہہ دے اگر الو کو کوئی رات کا شہباز. الو آپ جانتے ہیں ایک پرندہ ہے، بہرحال اس کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ کوئی اچھا پرندہ نہیں سمجھے جاتا. اس کا ترجمہ کسی نے کیا ہے، اس نے کہا کہ رات کا شہباز، اس کا مفہوم ہے الو. اب اگر آپ کسی سے کہتے ہیں آپ رات کے شہباز ہیں، اگر اسے نہیں معلوم تو بڑا خوش ہوگا کہ بھائی واہ، آپ نے بڑا اچھا لقب دیا. لیکن اگر اسے کوئی یہ بتا دے کہ رات کے شہباز کے معنی ہے الو، تو وہ کہے گا آپ نے تو مجھے گالی دی. یہ اس لیے پسند نہیں آئے گا کہ تم نے ایک لفظ ہے، کبھی کبھی کہنے والے کہہ دیا کرتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں میاں تم تو بے دال کے بودم ہو. بے دال کا بودم فارسی کا لفظ ہے بودم، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا اگر اس میں سے دال نکال دو تو بوم رہ جاتا ہے، اور فارسی میں بوم کے معنی ہے الو. بے دال کا بودم کہہ دو تو مطلب یہ ہے الو، رات کا شہباز کہہ دو تو الو. تو اس کا مطلب یہ ہے الفاظ کا حسن معتبر نہیں ہے. اگر الفاظ میں حسن ہو اور معنی میں حسن نہ ہو تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی بھینس کے گلے میں ہیرے کا ہار ڈال دے. وہ ایک شاعر گیا بادشاہ کے پاس، اس نے جا کے بیچارے نے کچھ کلام پڑھا، اور یہ شعراء، آپ میں سے کوئی شاعر ہو تو بہرحال برا نہ مانیے، اکثر شعراء کی تاریخ یہی سمجھ میں آئی ہے کہ ان کا گھر اور خرچہ جو تھا بس وہ شاعری سے چلتا. بادشاہ نے نواز دیا، نواب صاحب نے نواز دیا. ایک شاعر گیا اور جا کے اس نے بادشاہ کے سامنے بڑے قصیدے اور بہت اس کی تعریف کی. تو بادشاہ نے جو ہے توجہ نہیں کی اس کی طرف، اسے کچھ دیا نہیں. تو اس کو بڑا غصہ آیا، اور جب وہ چلا گیا تو آیا اور رات کے وقت کسی وقت بادشاہ کے دروازے پہ ایک شعر لکھ دیا، اور وہ یہ تھا، اس نے کہا کہ لقد ضاع شعری علی بابکم، لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصا. ترجمہ یہ ہے کہ اے بادشاہ، میں تو آیا تھا تیرے دربار میں اشعار سنانے، لیکن تو نے میرے اشعار کی قدر نہیں کی. میرے اشعار تیرے دربار میں ایسے ضائع ہو گئے جیسے تیری کالی بھجنگ جو وہ تیری محبوبہ ہے اس کے گلے میں ہیروں کا ہار ضائع ہو جاتا. وہ ہوگی کوئی خالصہ، اس کی کوئی وہ ہوگی جو بھی ہے. تو اس نے کہا کہ خالصہ اتنی کالی اور اتنی گویا بالکل سیاہ، اس کے گلے میں جو یہ ہیروں کا ہار جس طرح ضائع ہوا ہے، میرے اتنے قیمتی اشعار تیرے دربار میں ضائع ہوئے. تو بادشاہ نے جو پڑھا وہ سمجھ گیا کہ وہی گیا تھا یہاں سے جل ان کے اسی نے کی ہوگی. لیکن وہ تھا بڑا ذہین، اسے پکڑ لائے پولیس والے کہ چلو تم نے اتنی بدتمیزی کی ہے، گستاخی کی ہے. تو وہ آیا، آ کے اس نے کہا حضور یہ کیا بات، یہ تم نے لکھا ہے؟ کہ ہاں. تو تم نے اتنی بڑی میری توہین کی. کہنے لگے توہین کیا کی ہے؟ ارے بھائی یہ تم نے لکھا ہے کہ میرے اشعار ضائع ہو گئے جیسے خالصہ کے گلے میں ہیروں کا ہار ضائع ہو گیا. کہنے لگے یہ عین ہے کب، یہ تو حمزہ ہے. اس نے حرکت یہ کی تھی کہ عین پورا نہیں بنایا، بس اتنا سا بنا کے چھوڑ دیا. کہنے لگا کہ آپ اسے پڑھ لیجئے، اس کے تو بڑے اچھے معنی ہیں.
ضاع کے معنی ضائع ہونا اور ضوءن کے معنی روشنی کے، ضیاء کے معنی روشنی کے ہیں. کہنے لگا صاحب یہ کس نے کہہ دیا؟